مجلس کا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله وعبرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين المكرمين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم عجل فرجه وقرب زمانه وكثر أنصاره وأحلق أعداءه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك عن الناس اللهم صل على محمد وآل محمد. اگرچہ گزشتہ کل کی مجلس میں غلطی سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ موضوع کی تمہید مکمل ہو رہی ہے اور آج کی مجلس سے اصل عنوان سامنے آئے گا، لیکن ایک بہت اہم بات ابھی تک باقی رہ گئی ہے، مسنگ ہے، اسے آج پہنچا کر پھر انشاءاللہ ہم اپنے عنوان کے اصل حصے پر آئیں. ولایت. ابھی تک تو ہم امپورٹنس یا سگنیفیکینس آف ولایت پر بات کر رہے ہیں، لیکن جو اصل عنوان ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از ولایت. یہ ولایت ہے کیا چیز، جس کے حوالے سے دونوں دن میں نے جملہ کہا اور آج بھی اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ولایت الگ چیز ہے اور محبت الگ چیز ہے. غدیر خود میں محبت کا اعلان نہیں ہوا، محبت کا اعلان تو بہت پہلے ہو چکا تھا. غدیر خود میں ولایت کا اعلان کیا گیا اور ولایت ہی وہ مسئلہ جس کی بنا پر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کثرت کے ساتھ کربلا میں بھی اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی لوگ اہل بیت کی مخالفت اور دشمنی سے تیار و آمادہ ہو. دیکھیں ایک روایت آپ کربلا کے حوالے سے اکثر سنتے رہتے ہیں، انہی الفاظ کے ساتھ یہ روایت آئی ہو کہ نہ آئی ہو، لیکن بات اپنی جگہ بالکل صحیح. روایت یہ پڑھی جاتی ہے کہ عاشور کی صبح جب دونوں طرف لشکر تیار ہو چکے ہیں، حسین کی فوج کتنی ہی مختصر صحیح لیکن باقاعدہ طور پر اس کو اسی انداز سے تیار کیا گیا جو ایک فوج کی تیاری کا طریقہ ہوتا. میمنہ بھی ہے، میسرہ بھی ہے، قلب لشکر بھی ہے، مقدمہ بھی ہے، حرملہ بھی ہے، اسی انداز سے لشکر تیار ہوا. بڑی مجلس میں یہ گزارش کی جا چکی کہ ظلم کا مقابلہ کرنا واجب ہے اور اسلام کبھی بھی اس فکر سے متفق نہیں کہ آپ اپنی کمزوری کو دیکھ کر ظالم کے سامنے گردن جھکا دیں کہ ہم کو تو معلوم ہے کہ ہم کو مرنا ہی مرنا ہے، تو تمہارا اور اپنا وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ، اور آ کر ہماری گردن کاٹ. اگر 90 سال کا بوڑھا بھی کربلا کے میدان میں ہے جس کے ہاتھوں میں راشا، تو وہ بھی جس حد تک ممکن ہے مقابلہ ضرور کرے. مگر یہ ساری تفصیلات تو واٹ از ولایت کے عنوان میں کل سے شروع ہونے والی. آج تو صرف اتنی سی بات، دونوں فوجیں تیار ہو اور بس اب جنگ شروع ہونے والی. جنگ کے آغاز سے پہلے میرے مولا مختلف انداز سے کچھ میسیجز یا پیغامات پہنچائے، جس میں سے ایک جملہ آپ اکثر سنتے ہیں کہ اس وقت تک میرا مظلوم امام
सुलझना के सवाल, लेकिन एक खुतबा देना था लश्कर यजीद के सामने, तो सवारी के जानवर को बदला है। कल रात की मजलिस के मसाइल में ये जुमला आया था कि सवारी का जानवर बदला है, लेकिन वो घोड़े के बदले में दूसरा घोड़ा। सुबह आशूर घोड़े से उतर के हुसैन ऊंट पे सवार हुए। ये भी एक पैगाम था जो आप अक्सर उलमा से सुनते रहते हैं। आज शब जुमा है, शब दुआ भी है, शब अमाल भी है, शब इबादत भी है। ये भी एक अफजल तरीन इबादत है, लेकिन जितनी ज्यादा इबादत से आज आप जमा करें, तो मैं तकदीर को बहुत लंबा नहीं करना चाहता। एक पैगाम तो ये भी सवारी के जानवर को बदला, वो भी इस तरह घोड़े से ऊपर है। और इस वक्त खिताब हुआ पूरे लश्कर यजीद से। उसी खिताब में मेरे मौला का जुमला था कि हयात मिन्नत जिल्लत, कि इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है। लेकिन खाली एक जुमला नहीं, इससे पहले भी बहुत अहम पैगाम है और इस जुमले के बाद भी बहुत अहम पैगाम। दूसरी बात पूरे लश्कर यजीद से नहीं हुई, बहुत मशहूर रिवायत आप सुनते रहते हैं, मैं तो शायद जरा ज्यादा तफसील शेर बैठा। दूसरी बात, हुसैन दोबारा अपने उस सवारी ऊंट से उतर के सुलझना पर आए। दोनों फौजों के दरमियान जो खाली जगह जहां पे जंग होने वाली है वहां पर पहुंचे और अब सिर्फ हमारे साथ को इशारा करके बुलाए। अब पूरे लश्कर यजीद से बात नहीं हो रही और हमारे साथ सामने आता है और उस वक्त आका ने उससे एक सवाल किया। और ये जो सवाल का जवाब आप सुनते रहते हैं, उससे आपके जहन में एक गलतफहमी होती है कि वो देखिए बात तो साबित हो गई कि मोहब्बत अहले बैत नहीं, मोहब्बत से बड़ा इस्तेफा मिला है। सवाल ये था क्या है कि सर साहब मेरा तेरा क्या इख्तिलाफ है कि जो तू इस करबला के मैदान में मेरे खून का प्यासा बन गया है। बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हो जाएगी अगर मैं पूरे मुकालिमात दोहराऊं, लेकिन आज भी आप करबलाए पहुंचा में जाइए और किस कसरत से मोमिनीन जा रहे हैं। एक अजीब मंजर होगा इस वक्त करबला, और जैसे जैसे आशूरा करीब आ रहा हो, क्या कैफियत करबला की होगी। अब तक वो जगह मौजूद है मकाम में उमर साद के जहां आका हुसैन और उमर साद के दरमियान मुकालिमा हुआ। तो उसमें सवाल यह है कि आखिर क्या हमारा तुम्हारा क्या इख्तिलाफ। मैं एक्चुअल वर्डिंग नहीं पढ़ रहा हूं, अपने अल्फाज में सवाल को पेश कर रहा हूं। तो उमर साद का जवाब ये कोट किया जाता है कि मुग़ज़ल बे अबी हुसैन, हमारा तुम्हारा मसला नहीं, मसला यह है कि तुम्हारे बाबा से जो हमको अदावत और बुग़्ज़ है वो आज हमको करबला में लेके आई। ये अली की दुश्मनी है जिसकी बिना पे आज हम इस मैदान करबला पे पहुंचे। लेकिन अब यहां पे यही सवाल कि यह अली की दुश्मनी कौन वाली दुश्मनी। यकीनन इसमें बदरो उहुद था, यकीनन इसमें खंदक़ व हुनैन का इंतकाम शामिल हो, लेकिन असल मसला जो अली की जो असल दुश्मनी वो थी विलायत के हवाले से। अगर अली को गदीर खून के मैदान में मौला न बनाया जाता, अब ये विलायत है क्या, ये मैं आपको आपके जहनों में ये सवाल पैदा करना चाह रहा हूं ताकि जब इसका जवाब आना शुरू, चाहे आज की मजलिस के आखिर से चाहे कल की मजलिस के शुरू, तो आप ज्यादा तवज्जो से सुने कि असल मसला जो था। ठीक है, वो बदर का इंतकाम भी कुछ लोग लेना चाहते हैं, कुछ यजीद ने भी दरबार में ये कह दिया कि कहां है मेरे वो बुजुर्ग, लेकिन ये जो इतना बड़ा आलम इस्लाम का लश्कर जमा हो गया, मुग़ज़ल बे अबी कह रहा, उसके अंदर अहम तरीन बात थी कि अली के बाकी सारे फजाइल फिर भी बर्दाश्त कर दिए गए, ये समझ के कि इस फजाइल से बस सिर्फ इतना कि हमारी शख्सियत नीचे हो रही है, अली की शख्सियत बुलंद हो रही है। गदीर खून का मैदान वो गोया बिजली गिर पड़ी इन पर, और देखिए यही वजह है कि वो आए जो विलायत के हवाले से नाजिल हुई। आपने सारी जिंदगी साहिब की तफसीर मजलिसों में सुनी, तो वहां पे आप सुनते हैं कि बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक, है रसूल जो तुम्हारे रब ने हुक्म दिया है आज पहुंचा। तो तफसीर में आगे है नहीं मैं विलायत की अली, जो अली की विलायत का हुक्म दिया, किस आयत के आखिर में बदला हो यासे मौका लेना, अल्लाह तुम्हें दुश्मनी से बचाए। ये जो दुश्मनी पैदा होने जाएगी इस विलायत के ऐलान के बाद, तो असल दुश्मनी डेवलप होगी वो इस विलायत के ऐलान के बाद होगी। यानी मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूं, अगर मेरा जुमला बदतमीजी का बन जाए तो मुझे माफ कीजिए कि अली के बाकी सारे फजाइल फिर भी बर्दाश्त कर लिए मुनाफिकों, मगर ये विलायत अली बर्दाश्त नहीं होगी।
چنانچہ یہاں پہ قرآن کو کہنا پڑا بندہ ہو یا سے مقارنہ، اے رسول گھبراؤ نہیں، اللہ اس وقت تمہیں دشمنوں سے بچائے گا اور محفوظ رکھے گا۔ تو یہ وہی دشمنی جو کربلا کے میدان میں نکلی، اور یہی وجہ کہ صرف آقا حسین نے ہمارے یہاں اہل بیت کے حوالے سے ایک عجیب تصور دیا جاتا، اور میں پہلی مجلس کا ایک جملہ دوہرا کر اس غلط تصور جو مس انڈرسٹینڈنگ جو مس کنسپٹ اس کو واضح وہ یہ کہ اکثر ہمارے یہاں کہا جاتا، خاص طور پر بنو امیہ کے باقی خلفاء اور بنو عباس کے حکمران، تو دیکھیے پتا نہیں ان کو کیا ہوا تھا، اہل بیت اطہار نہ کسی کے دینے میں نہ کسی کے دینے میں، نہ وہ زبان سے کچھ کہتے تھے، وہ اپنے گھر میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے، اور صرف یہ ہے کہ علم پھیلا رہے، مگر ظالموں سے یہ بھی برداشت نہ ہوا، اور کسی کو قید کیا اور کسی کو شہید کیا اور کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈالی۔ عام طور پر ہم وہی بات کہتے ہیں جو اہل بیت کے دشمن کہتے چلے آ رہے ہیں۔ دیکھا کربلا کے واقعے کے بعد ہم نے کیسا نعوذ باللہ دشمنوں کا جملہ نقل کر رہا ہوں، کربلا کے واقعے کے بعد ہم نے کیسا خاندان بنی ہاشم کو اور آل محمد کو چپ کرا دیا، پھر کسی میں ہمت ہوئی ہمارے سامنے آئے، پھر کوئی ہمارے مقابلے میں نکلا، اور ہم بھی دشمن کی بات کو اپنے بول بنے اور سادگی میں اپنے الفاظ میں دوہرا دیتے کہ دیکھتے ہارون رشید کو پتہ نہیں کیا پڑی، میرا جھنڈا امام، میرا سامنا امام خاموشی کے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھا ہوں، قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، حدیث رسول لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی برداشت نہیں ہوا، اور ان ظالموں نے یہ ظلم کیا اور وہ ظلم کیا اور وہ ظلم کیا۔ پہلی مجلس کا جملہ بخاری ہمارے اور آپ کے بارے میں نہیں، وہ آل محمد کے دشمنوں کے بارے میں نہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دشمن اور اہل بیت کا دشمن گمراہ ہے، مردود ہے، مغضوب ہے، ظالمین ہے، جہنمی ہے، احمق و بے وقوف نہیں۔ ٹھیک ہے، مکار ہے، چالاک ہے، جو الفاظ آ چکے ہیں، اور وقت نہیں ہے کہ ہر چیز کو ہر مجلس میں دہرایا جائے۔ تو اگر کوئی شخص نہ ان کے لینے میں ہے نہ ان کے لینے میں، اگر کوئی شخص جو کیا کے کونے میں بیٹھا ہوا، اگر کوئی شخص اپنے گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہا، اگر کوئی شخص حکمران کے کسی معاملے میں مداخلت ہی نہیں کر رہا، تو آخر کون سا ایسا بے وقوف حکمران ہوگا کہ بلا وجہ اس کو چھیڑے یا اس پر ظلم کرے؟ کم از کم ہارون اور مامون اتنے بے وقوف اور احمق نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ یہی تھا کہ جسے ہم اپنے بھول بنے میں کہتے ہیں کہ آل محمد نہ کسی کے لینے میں تھے نہ کسی کے دینے میں تھے، حکمران ظلم کرتا رہے، مسلمانوں کی گردنیں کٹتی رہے، شریعت کو بدلا جاتا رہے، حرام کو حلال، حلال کو حرام کیا جائے، امام گھر کی تنہائی میں خاموش بیٹھے ہیں، پھر بھی ظالموں سے برداشت نہیں ہوا۔ ایسا نہیں، جگہ جگہ اور قدم قدم پر ان ظالموں کے سامنے پیغام یہی آ رہا ہے کہ ولایت ہمارا حق ہے، تمہارا حق نہیں ہے۔ مسئلہ ولایت پہ کوئی امام خاموش نہیں بیٹھا ہے، اور یہی پیغام کس نے مختلف انداز سے کربلا کے بعد بھی پہنچایا امام نے کہ ہر وقت حکمران کو یہ ڈر و خطرہ رہتا تھا۔ چنانچہ وہ مشہور حدیث مامون کی، آٹھویں امام کی، ایک بار اس نے پوچھا کہ چلے مولا میں پرانے مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، باغ فضل میں آپ کو واپس دینا چاہتا ہوں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ہارون اور ساتویں امام کا واقعہ، کچھ واقعات ایسے ہیں جو تاریخ میں مکس اپ ہو گئے، ہارون کے ہیں کہ مامون کے ہیں، تو ساتویں امام کے ہیں کہ آٹھویں امام کے ہیں۔ یہاں پہ مسئلہ نہ ظالم حکمران کے نام کا ہے نہ امام معصوم کے نام کا ہے، جتنے ظالم ہیں سب کا ایک ہی سوال، جتنے معصوم امام ہیں سب کا ایک ہی جواب۔ کہا کہ اپنے پرانے مسئلے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، باغ فضل آپ کو واپس کرتا ہوں۔ ذرا یہ بتا دیجیے، بہت عرصہ گزر گیا، باغ فضل جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک تھا، اس کی حدود بتا دیجیے، اس کا لوکیشن بتا دیجیے تاکہ وہ آپ کو واپس کیا جائے۔ اب کئی نسلیں گزر گئی، کئی صدیاں گزر گئی، مکمل طور پر اس کا ریکارڈ تو موجود ہے نہیں، وہ پرانا زمانہ ہے، یہ کمپیوٹرائز تو ہے نہیں، اب کتاب بتا دی امام معصوم نے کیا جواب دیا۔ بہت مشہور روایت ہے، آپ سارا سال مجلسوں میں سنتے ہیں، میں تو خالی یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ ولایت وہ اصل مسئلہ تھا جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اور امام معصوم ان تمام مسائل میں مبتلا کیے جا رہے ہیں، صرف مسئلہ ولایت پر باغ فضل آپ کو واپس کرنا۔ کیا جواب دیا امام؟
اس وقت مملکت اسلامیہ کی جتنی بھی سرحدیں، پوری مملکت اسلامیہ چند دریاؤں کے نام لیے کہ جو آج کل نام بدل بھی چکے ہیں اور یہاں بیٹھ کے آپ کو وہ نام بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن جہاں جہاں تک اسلامی مملکت پھیلی، مثلاً آج کی زبان میں امام یہ کہیں انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک، یہ ہے باغ فضل جو ہمارا حق ہے اور جسے ہم مانتے ہیں۔ پوری مملکت اسلامی جس پہ ہارون کا یا مامون کا سکہ چل رہا ہے، امام نے کہا یہ ہے باغ فضل جو ہمیں واپس چاہیے، واپس کرنا ہے تو یہ لے، باغ تو ایک چھوٹا سا باغ، بہت بڑا بھی ہوگا تو 100 کلومیٹر یا 100 میل کا ہو۔ امام نے پوری اسلامی مملکت مانگ لی، بتایا کہ اصل مسئلہ باغ فضل نہیں ہے، اصل مسئلہ وہی مسئلہ ولایت ہے، ایک باغ کی بات نہیں تھی، پوری مملکت اسلامی کی بات تھی۔ یہی وجہ ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے کہ شہزادیت کونین کا ایک اور لقب بھی ہے، کسی روایت میں تو نہیں آیا لیکن علماء کرام اکثر شہزادی کے لیے ایک لقب اور استعمال کرتے ہیں۔ شہزادی پہلی شخصیت تھی جو فضل کا مقدمہ لے کے آگے گئی۔ یہ جو ہارون مامون کا واقعہ ہے وہ تو فضل سے بہت اگلے اسٹیج پر بات آئی، سب سے پہلے فضل کا مسئلہ تو باغ فضل کو لے کے گئی تھی شہزادی، اس قضیے کو، اس کیس کو۔ شہزادی کا ایک لقب ہے محافظ ولایت یا محافظ ولایت، ڈیفینڈر آف ولایت۔ ولایت کی پہلی ڈیفینڈر فاطمہ زہرا بن رہی ہے باغ فضل کے اس واقعے کو، اور اس کے بعد جو رات کی تنہائی میں شہزادی نے جس طرح پیغام ولایت پہنچایا۔ تو مسئلہ باغ فضل کا نہیں ہے، مسئلہ گھر میں بیٹھ کر خالی قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے کا نہیں ہے۔ ہارون و مامون بے وقوف اور احمق نہیں ہے، سب کو معلوم ہے کہ اصل مسئلہ ولایت ہے۔ اہل بیت کے باقی ہر اسٹیٹس کو امت برداشت کر لے، مسئلہ ولایت برداشت نہیں ہو پا رہا، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اسلام کی نگاہ، اتنا اہم مسئلہ۔ شہزادی کا لقب یاد رکھیے، ولایت کی حفاظت کرنے والی، ولایت کو پروٹیکٹ کرنے والی، ولایت کا ڈیفینس کرنے والی پہلی شخصیت شہزادی کونین آتی ہے۔ اور یہی پر ایک جملہ میں ایسا کہہ دوں جو مجھے نہیں کہنا تھا، لیکن کل کی مجلس، پرسوں کی مجلس، اس کے بعد کسی نے کہا مولانا جب آپ پرسوں کی مجلس والی بات بیان کرتے تو آگے جملہ ضرور کہتے، وہ آپ نے کیوں نہیں کہا اس بات؟ میں نے کہا اسی لیے نہیں کہا کہ آپ کو زبانی یاد ہے، اور پھر میں اگر وہ جملہ کہتا تو آپ کہیں گے مولانا نے وہی پرانی بات بول رہا تھا۔ تو ان کا جواب بھی بہت اچھا کہ مولانا اب تک آپ نے ساری پرانی باتیں دوہرائی ہے، 2 دن میں تو ہم نے کیا کمپلین کر دی، ایک یہ بات بھی دوہرا دیجیے۔ چلیں اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اس کے حوالے سے شہزادی کونین ولایت کی محافظ۔ اب یہاں پہ آگے چلیے، ایک حدیث سنیے پھر میرا وہ جملہ سنیے۔ جب بھی میں حدیث کا واقعہ پڑھتا ہوں اس کے ساتھ ایک جملہ ضرور کہتا ہوں، لیکن وہ بیان کرنے سے پہلے ایک حدیث اور سن لیجیے، اور وہ یہ ہے کہ ایک بار کسی نے جا کے ہمارے آخری امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام سے سوال کیا، اور یہ سوال خود اس بات کی دلیل کہ آخری امام کے زمانے ہی میں یہ عزاداری کتنے بھرپور طریقے سے محبان اہل بیت بنا رہے۔ آج کل تو عجیب بات یہ کہ غیروں کو کیا جواب دیا جائے، اپنوں ہی کے اتنے اعتراضات ہیں کہ اس کا جواب دیتے دیتے معلوم ہوا پورا سال گزر جاتا۔ عزاداری کے اعتراضات آج ہماری جانب سے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی سمجھ میں کچھ چیز آئی نہیں، ان کی کوئی روح زمین میں نہیں ہے، یہ ہوا کے اندر تیرتے پھر رہے ہیں، نہ ان کی سمجھ میں عزاداری آ رہی ہے، نہ ان کی سمجھ میں ولایت آ رہی ہے، نہ ان کی سمجھ میں محبت آ رہی ہے، نہ ان کی سمجھ میں فضائل آ رہے ہیں۔ ایک سلسلہ جو تاریخ اسلام کا ہے جو بزرگوں سے منتقل ہوتا ہے، وہ سلسلہ ان کے پاس کسی وجہ سے کٹا ہوا، تو ہر چیز ان کو نئی نہیں لگتی، اور میرے پاس اتنا وقت ہے نہیں کہ اپنے ولایت کے موضوع کے ساتھ دوسرے موضوعات کو شروع کروں۔ بس ایک جملہ کے مولا یا فتند رسول، یہ کربلا کے واقعے کو آپ لوگ کتنے زور و شور سے، ان تمام روایتوں میں الفاظ میرے مفہوم امام کا کہ اتنے زور و شور سے، اتنے جوش و خروش سے آپ کربلا کے واقعے کو کیوں مناتے ہیں؟ ٹھیک ہے، غم کیجئے، ماتم کیجئے۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے سینے پہ ہاتھ مارنے، چپتے چپتے رو لی، اور رونے کی بھی کیا ضرورت ہے، دل کا رونا کافی ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو کی ضرورت بھی نہیں۔ جو ہماری عورتیں کہتی ہیں کہ حجاب تو دل کا حجاب ہوتا ہے، سر کے اسکارف کی کیا اہمیت؟ لیکن یہ ساری باتیں
جو اسکار کے حوالے سے بات آئی ہے تفصیل بعد میں آئی ہے. ابھی آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اصل ہم تو دل کا بات یہ سارے کی مجلسیں ہو رہی ہیں اور ماتم ہو رہے ہیں اور تبرکات نکل رہے ہیں اور شبی برآمد ہو رہی اور علم کا احترام کیا جا رہا اور تابوت کا احترام کیا جا رہا اور تقریر اگر 45 منٹ کی ہے تو آپ کی مجلسوں میں نوحہ خوانی بھی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے. آخر کیا ضرورت؟ تو اب اس سے ملتا جلتا سوال آج کے امام سے کیا گیا کہ مولا پہلی محرم سے جو آپ کی حالت بدل جاتی اور جس انداز سے آپ لوگ کربلا کے واقعے کو مناتے ہیں. امام نے جواب دیا. اب دیکھیے کربلا کو ہم کیوں اس انداز سے مناتے ہیں اس کے بہت سارے جواب. جب روایتوں میں کسی چیز کی وجہ آتی تو وہ اونلی ریزن ہی نہیں ہوتی, ون آف دا ریزن ہوتا. جیسے اگر کوئی امام سے پوچھے مولا نماز کا فائدہ کیا, تو نماز کے 5000 فائدے امام ایک وقت میں فائدہ بتائے. روزے کا فائدہ کیا ہے, 10,000 فائدے ہیں, ایک وقت میں 2 فائدے بتائے جاتے ہیں. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو خیر امام نے کہا سنو ہم کربلا کس لیے تھی مناتے تاکہ تم لوگ کبھی کربلا کو بھولنے نہ پاؤ. ہم نے تو نہیں کہا کہ لوگوں نے غدیر کو نہیں منایا جس کے نتیجے میں آج غدیر کو سب بھول کے بیٹھ چکے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کربلا کے ساتھ بھی ہے. اب اس جملے کے اندر امام ایک طرف کس عزاداری کی اہمیت بتا رہے ہیں, دوسری طرف ہڈن انڈر دا لائن امام کا یہ غم پوشیدہ نظر نہیں آ رہا. کیا اب ذرا مومنین کو تھوڑی زحمت ہو رہی ہے. آپ کو میری عادت پتا کہ میں کبھی آپ حضرات سے کوئی ریکویسٹ نہیں کرتا ہوں, لیکن آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دروازے پہ پہنچ چکے ہیں اور اس پہ ہال کے اندر جگہ ہے تو تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے سے آپ تعاون کریں تو یہ 8-10 جو مومنین ابھی آئے ان کو بھی بیٹھنے کی جگہ مل جائے گی. باقی لوگ اس دوران درود بھیج کے ثواب حاصل کیا اس روایت ذرا سا امام کا شکوہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ کربلا کو جس انداز سے ہم مناتے ہیں یقیناً یہاں ادا ہو رہا ہے, لیکن کیا امام کا شکوہ نہیں کہ غدیر کو اس انداز سے نہیں منایا جاتا؟ غدیر میں بھی ہمارے یہاں بہت اگر ہو تو اکثر جگہوں پہ تو آج کل یہ رواج ہی نکلا کہ اس دن تقریر کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ پورا کا پورا غدیر کا جشن خالی شاعروں کے حوالے, صرف شعر و شاعری قصیدہ خانی کے مولانا آج تو واقعہ مل جاتا ہے صرف شعر سنے جا اور قصیدے سنے. غدیر ولایت ہے اور ولایت وہ اہم ترین پیغام ہے کہ میں 3 دن سے کوشش کر رہا ہوں کہ مختلف حوالوں سے اس کی اہمیت واضح کر کے پھر اپنے اس اصل عنوان پر رہا کہ واقعی ولایت ہے تو اتنی ہے, لیکن ولایت کا مطلب کیا؟ دشمنان اہل بیت بھی اس سے اتنا گھبرا کیوں رہے تھے اور محبان اہل بیت کی ولایت کو اب تک صحیح طور پہ سمجھ کیوں نہ پائے؟ لیکن پہلے یہ تبھی کی منزل ختم ہو جائے. تو آل محمد کی نگاہ ولایت اتنی اہم چیز ہے کہ ولایت کی پہلی محافظہ خاتون جنت سیدہ نساء عالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر امام معصوم نے باغ فضل کو مسئلہ ولایت کے اندر تبدیل کر دیا. خالی ایک باغ کا مطالبہ نہیں تھا, وہ حق ولایت مانگا جا رہا. کون سا حق ولایت؟ جو غدیر خود میں اللہ کے رسول نے مولا کو دیا. اور یہاں پہ ایک جملہ جو ہر سال میں پڑھتا ہوں, لوگوں کو زبانی یاد ہے, پھر بھی لوگوں نے کہا سنا دیجیے تو سن لیجیے, اور وہ یہ کہ پہلی مجلس میں نے یہ کہا کہ جتنے رپورٹر غدیر خود کے واقعے کو ملے, پیغمبر کی زندگی کے اور کسی واقعے کو اتنے رپورٹر نہیں ملے. غدیر خود وہ موقع تھا جب مسلمانوں کی تعداد میکسیمم تھی رسول اللہ کے زمانے. غدیر کے بعد تو پھر پیغمبر ہی دنیا سے رخصت. 18 ذیل کو غدیر کا اعلان ہوا, 24-25 ذیل کو رسول اللہ مدینے پہنچے ہوں گے, 2 مہینے کے بعد 28 صفر دنیا سے رخصت بھی ہوئی, اور اس دوران اتنے بیمار بھی رہے کہ مسجد میں بھی تقریباً آنا جانا بند ہو گئے. تو غدیر میں میکسیمم مجمع مسلمانوں اور حاجیوں کا مجمع, عالم اسلام کا سب سے شریف مجمع حاجیوں کا ہونا چاہیے, اور واقعاً حاجیوں ہی کے مجمع کو
ولایت کا اعلان سنانے میں مزہ بھی آتا ہے. یہ بات کل آئے گی ابھی نہیں. یہ تو ولایت بہت اس ولایت جب میں سمجھاؤں گا تب یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ حاجیوں ہی کو ولایت سمجھانے میں مزہ آتا. مگر اتنا بڑا مجمع. اور میں یہاں پہ تھوڑی سی اپنی بات کو ذرا سا دلیلوں کے ذریعے, دلیل تو نہیں, تاریخی واقعات کے ذریعے ثابت کرتا ہوں. بدر کے واقعے کو کوئی آدمی چیلنج نہیں کرتا. اگر آج کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ یہ بدر کا واقعہ ہی نہیں ہو, کیا ثبوت ہے اس کا؟ 313 رپورٹر قرآن میں اشارتاً تفصیل آیا, وہ تفصیلات تو نہیں ہے. وہ کا واقعہ 700 مسلمان, کسی طرح خندق, کسی طرح خیبر, اس سے پہلے چلیے اعلان رسالت. یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تاریخ میں اس طرح سے ثابت ہے کہ کوئی اس کو چیلنج کرتا ہی کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ اتھینٹک ہے کہ نہیں. ہر ایک کو معلوم ہے, ہر مسلمان. جبکہ رپورٹر کسی کے 10 ہیں, کسی کے 15, کسی کے 300, کسی کے 500, کسی کے 1000, کسی کے 5000. غدیر خون واحد واقعہ ہے کہ 1,20,000 120,000 رپورٹر موجود. چھوٹے چھوٹے واقعات لوگوں کو یاد رہے اور اتنا بڑا واقعہ لوگ بھول. لیکن اب اس کا اگلا جملہ میں کہہ کے اپنی بات ایک منزل پہ پہنچاتا ہوں, اور وہ یہ کہ غدیر خون کو سب سے زیادہ رپورٹر ملے. اور آج وہاں آپ مسلمان بھی اگر آپ سے سوال کرے کہ ہم کو نہیں پتا غدیر کیا, تو وہ صحیح بول رہا. وہ کوئی دشمن اہل بیت نہیں, اس بیچارے کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ غدیر کیا. بدر کے بارے میں نہیں پوچھے گا جب صرف 300 رپورٹر, غدیر کے بارے میں پوچھے گا کیا 1,20,000 رپورٹر. مگر اس سے اگلا مرحلہ, اور وہ یہ ہے کہ بدر کو پھر بھی 300 رپورٹر ملے, اعلان رسالت کو پھر بھی 200 رپورٹر ملے. کربلا کا رپورٹر کون؟ کربلا میں تو حسین کا سارا لشکر میدان کربلا میں مارا گیا, صرف ایک وارث بچا, مردوں, باقی تو خواتین. کربلا جو لاجک کے اعتبار سے سب سے پہلے لوگوں کو بھول جانا چاہیے. جنگل میں ایک واقعہ پیش آیا کسی شہر میں بھی, اعلان رسالت پھر بھی مکہ شہر میں یہ واقعات پیش آئے. اور خالی جنگل ہی میں نہیں, ایک طرف ایک لشکر, ایک گروہ, ایک پارٹی پوری کی پوری گویا شہید کر دی گئی. اور پھر تمام دنیا کی حکومتیں 1400 سال سے اس کے خلاف چلی آ رہی ہیں. تمام دنیا سے مراد عالم اسلام. نہ بنو امیہ نے اس کے ذکر کو برداشت کیا, نہ بنو عباس نے اس کے ذکر کو برداشت کیا, نہ عثمانیوں نے اس کے ذکر کو برداشت کیا, نہ دیگر مسلمانوں. اور پھر خالی حکمران ہی نہیں, علماء اسلام کی اکثریت بھی اس کے خلاف فتویٰ دیتی چلی آ رہی. امام غزالی کا فتویٰ تو مشہور ہو گیا, لیکن اس کے علاوہ کتنے فتوے دیے. فتووں کی بھی 2 قسمیں. کچھ نے یہ فتویٰ دیا کہ واقعہ ہوا ہوگا, اس کا تذکرہ کرنا حرام. کچھ نے کہا کہ واقعہ ہی نہیں ہوا. یہ بھی ہر دور میں ایسے لوگ گزرے. سلسلہ چلا ہے وہاں سے لے کے ڈاکٹر ذاکر نائک کا, کوئی سلسلہ ابھی رکے گا نہیں اور آگے بڑھے. مگر پھر بھی کربلا اپنی جگہ پہ ثابت ہے. جو چیلنج کر رہے ہیں کربلا کو وہ خود مٹ گئے, یا اپنی بات سے واپس پھر گئے, یا اپنا فتویٰ واپس لے لیا. لیکن کربلا اسی انداز سے, اور ذرا دیکھیے گرمی ہو کہ سردی, کس انداز سے لوگ کربلا کو سننے جمع ہوتے ہیں. ایک سوال میں کرتا ہوں اور اس کا جواب ایک جملے میں دے کر پھر اصل اپنے عنوان پہ آتا. وہ یہ ہے کہ غدیر خون کے 1,20,000 اصحاب رسول جو حج کر کے آئے وہ گواہ. اور واقعہ اچھے خاصے پڑھے لکھے مسلمانوں کو نہیں معلوم, اور کربلا کا ظاہری اعتبار سے کوئی گواہ نہیں, اور کربلا بچے بچے کو معلوم. حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا, شہادتوں کا راستہ کربلا کربلا, عزتوں کا راستہ کربلا کربلا, ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا. لیکن اس کے پیچھے کہ غدیر کا واقعہ چھپ گیا, کربلا کا واقعہ کس انداز سے اب تک اور قیامت میں نہیں جاتا. ثابت ہے کہ اعتراض کرنے والا خود ہی مٹ گیا ہے, لیکن کربلا کسی نے آج تک شک نہیں کیا. میں اس کا خلاصہ نکالتا ہوں, ویسے بہت دلیل ہے خلاصہ کہ بظاہر ایک ہی نمایاں فرق نظر آتا. غدیر کا واقعہ 1,20,000 حاجیوں کے دل میں پیش آیا, مگر غدیر کو بچانے والی کوئی زینب ہمارے پاس نہ تھی. کربلا کا واقعہ جنگل میں پیش آیا,
اور کوئی رپورٹ نہ کرنے والا تھا مگر ایک زینب کبریٰ کربلا سے اس طرح ہمارے سامنے آئی کہ قیامت تک کے لیے کربلا کو بچا دیا. تو اگر حسین نے اسلام کو بچایا ہے تو زینب نے حسین کو بچایا. مگر یہ اس لیے ہے کہ ہماری خواتین کو بھی اپنی ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز معلوم. غدیر خون کی پہلی ڈیفینڈر بھی ایک عورت ہے فاطمہ زہرا. کربلا کو ساری دنیا میں قیامت تک بچا لینے والے بھی ایک خاتون ہے زینب کبریٰ. اور چونکہ میرا موضوع ولایت ہے ورنہ آغاز نبوت میں بھی سب سے پہلے نبوت کا دفاع کرنے والی اور نبوت کی حفاظت کرنے والی بھی ایک عورت ہے خدیجہ طاہرہ. ہماری عورتوں کو تو کنگھی چوٹی میک اپ غیبتیں گپ شپ باتیں اور بہت ہوا تو آج کل کچن میں لگا دیا گیا ہے ایسے ایسے شیف ایسے ایسے کوکنگ کے پروگرام سامنے آ رہے ہیں کہ کبھی حیرت بھی ہوتی ہے کھانے دنیا میں کھاتا کون ہوگا. وہ ایک الگ عنوان ہے انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ. جس دن جناب عباس کا ذکر ہوگا ام المؤمنین کے حوالے سے عورتوں کی ذمہ داری مزید واضح کروں گا. لیکن ولایت کے حوالے سے یہ بات سمجھنا کہ ولایت میں ذمہ داری ہر ایک کی ہے مرد ہو کے عورت بلکہ عورتوں نے زیادہ اہم رول تاریخ بتانی ہے زیادہ اہم رول پلے کیا. پہلے ابھی ولایت کے تمہید کو مکمل کرو اور وہ یہ کہ اب یہاں پہ ہمارے ساتھ ولایت کی اہمیت مختلف انداز سے اس طرح بھی آ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایک روایت یہ بھی کہ بنی الاسلام علی الخمس. اللہ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی. الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والبیعہ. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر نماز ہے زکات ہے روزہ ہے حج ہے اور ولایت ہے. اور امام فرماتے ہیں ان 5 میں سب سے زیادہ اہمیت ولایت کی. نماز سے بھی زیادہ ہے روزے سے بھی زیادہ ہے. یہ جملہ کیونکہ گناہگار کانوں نے سن لیا نعوذ باللہ توحید کی نیت سے اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن یہی بتانے کے لیے کہ ہم بھی اب تک ولایت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. کہ مولانا کب تک آپ ممبروں سے علی پڑھتے رہیں گے کچھ اور چیزیں بھی تو بیان کیجیے. یہ معصوم کی حدیث کہ نماز سے زیادہ روزے سے زیادہ زکات سے زیادہ حج سے زیادہ اہمیت ولایت کی ہے. اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں اہم ترین چیز اس میں ولایت. بلکہ ایک حدیث تو ایسی پڑھوں جس کا تعلق آج کی رات سے بھی بہت اہم. آج شب جمعہ رات سے مطلب 3 یا 4 محرم آیا مثلا شب جمعہ. شب جمعہ میں ایام اعظم ہے عموماً 3 چیزوں کی جانب آپ کے ذہن متوجہ کرتا ہوں. دعا امام زمانہ موت. یہ 3 چیزوں کو یاد کرنے کی رات ہے لیکن اس سال کا موضوع ایسا پھیل گیا کہ میں ان تینوں کی جانب نہیں جا رہا لیکن قبر کے حوالے سے حدیث جب تک کہ میری زبان پہ قبر اور عذاب کا لفظ نہ لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ مولانا صادق حسن صاحب پڑھ رہے ہیں. اور 2 دن میں نے ایسی کوئی بات نہیں پڑھی اس لیے ہمارے اناؤنسمنٹ کرنے والے بھی نام بھول گئے کہ کون پڑھ رہا ہے مجلس سے. اس لیے کہ نوجوان نے خبر کی بات نہ آئی نہ کوئی سوال و جواب نہ کوئی صاحب اور بچھو. ایک حدیث بہت اہم حدیث روایت کی ہے کہ جب کوئی مرنے والا اپنے قبر میں جاتا سخت ترین رات اہم ترین رات قبر کے اندر مرنے والے کی پہلی رات ہوتی. اور یہ پیغام اسلام نے مختلف طریقوں اور انداز سے ہمیں دیا جس میں شہزادی کونین کی شادی والی روایت بھی موجود تو جس رات رخصتی ہوئی تھی اور شہزادی بارات کے ساتھ رخصت ہو کے شوہر کے گھر میں آئی تھی اس رات کو بھی وہاں قبر کی پہلی رات یاد کی گئی. وہ اہل بیت کے تھا اس رات کو بھی قبر کو یاد کیا جا رہا اور قبر کی پہلی رات. لیکن وہ روایت اس وقت ذرا سا موضوع سے ہٹ کے ہوگی اور میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں. تو ایک روایت اب وہ قبر میں پہنچو غیر معصوم گناہ تو کیے ارے غلطیاں تو ارے سے ہوئی. اب روایت کا جملہ یہ کہ جو اس نے گناہ کیے ہیں اس کے عذاب اس پر آنا شروع. اب عذاب پوری روایتیں نہیں پڑھتا ہوں لیکن عذاب کیا ہوگا تو کہیں سے سانپ آئے گا کہیں سے بچھو آئے گا کہیں سے آگ آئے گی کہیں سے کوڑے آئے گا. اب تو کنفرم ہو گیا نا کہ صادق حسن پڑھ رہے ہیں. تو خیر اب روایت یہ کہ قبر کے اندر عذاب آنا شروع اس کے رائٹ سائڈ جیسے ہی رائٹ سائڈ سے عذاب آیا یہ دیکھ رہا قبر کا مردہ دیکھتا بھی ہے قبر کا مردہ سنتا بھی. ہاتھ نہیں ہلا سکتا لیکن دیکھ رہا ہے اور سن رہا اور عذاب آ رہا گھبرا گیا
इस वक्त कौन मुझे बचाएगा, मैं तो इतना बेबस और बेकस हूं कि अपना हाथ भी नहीं हिला सकता। अभी वो परेशान है। ये तो वो मंजिल है कि न बाप साथ दे सकता, न माँ साथ दे सकती, न शरीक हयात साथ दे सकता है, न बेटा, न बेटी, न भाई, न बहन, न दोस्त, न माल, न दौलत। घबरा रहा और अल्लाह अरे बात अचानक नूर की बनी हुई एक शक्ल आती, एक नूर आता और वो उसके राइट साइड पे इस तरह आके खड़ा हो जाता कि हर औलाद को वो रोक रहा, किसी औलाद को इस मरने वाले के करीब नहीं आने दे रहा। और एक मरतबा इसकी निगाह पर और इसने ये देखा कि मेरे लेफ्ट साइड से अजाब आने लगे, ये तो रुक गया था, तो अब अजाब लेफ्ट साइड से आ रहा, घबरा गया, देख रहा और अपनी कमजोरी भी महसूस कर रहा। इतना कमजोर हूं कि एक मक्खी भी इस वक्त अपने चेहरे से नहीं उड़ा सकता। और यह था एक मरतबा एक और नूर आया खबर, उसने लेफ्ट साइड के अजाब को रोका। फिर एक बार उसको ऐसा लगा कि मेरे सराहने से अजाब आ रहा, फिर एक नूर आया और उसने सराहने के अजाब को रोका। शब जुमा हम में से हर एक की ये कहानी है, इस मरहला खबर से हमको गुजरना। एक बार पाइकी की जानिब देखा, वहां से भी अजाब आ रहा, फिर वहां भी एक नूर आया और उसने इस अजाब को रोका। और एक बार इसकी निगाह कब्र की छत पे पड़ी, देखा कि अजाब ऊपर से भी आना शुरू हुआ और एक पांचवा नूर आया तो इन चारों से ज्यादा रोशनी रखता, इन चारों से ज्यादा मुनव्वर, उसकी लाइट, उसकी रोशनी जो है वो इन चारों से बढ़कर वो इसके ऊपर आके रुक गए और ऊपर से आने वाले हर अजाब को रोक रहा। और जब ये अजाब रुक गए पांचों तरफ, तो अब एक बार ये जो नूर है ये आपस में एक दूसरे से पूछ रहे तुम हो कौन, एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन मांग रहे हैं और इंट्रोडक्शन करा रहे हैं। हदीस इमाम की बहुत मशहूर हदीस, रेफरेंस देने का टाइम नहीं है लेकिन है इमाम की हदीस। वो सबसे ज्यादा रोशन नूर मरने वाले के ऊपर रुका हुआ, उसने पहले दाईं तरफ वाले से पूछा तुम कौन, उसने कहा मैं इस मरने वाले की नमाजी, मैं इस मरने वाले की नमाज। हमारे कौम में एक मिजाज बन गया है कि बाद औकात के इबादतों का मजाक उड़ाया जाता, कहां काम आएगी नमाज, क्या खबर में काम आ रहा। और उस नमाज ने कहा कि मैंने इसके इस तरफ के आजाद को रोका हुआ और फिर इसी तरह जो इसके लेफ्ट साइड के अपना नूर था, वो जो ऊपर वाला नूर है जो सबसे ज्यादा रोशन, सवाल वो कर रहा तुमको, उसने कहा कि मैं इसका रोजा और मैंने घर के आजाद को रोका हुआ। और फिर एक बार वो सराहने वाला नूर कहता है कि इसकी ज़कात, मैंने घर वाले आजाद को रोका हुआ। पांचवी वाला नूर कहता है कि मैं इसका हज और मैंने इधर वाले नूर को रोका, इधर वाले आजाद को रोका हुआ। ये चारों इबादत चारों तरफ से मरने वाले के आजाद को रोक रही है, आजाद से इसको बचा रही है। मगर अब इन चारों नूरों ने मिलकर पांचवें नूर से कहा तुम कौन हो जो हम सबसे ज्यादा रोशन नजर आ रहे। उसने मुस्कुरा के कहा मैं वो कि अगर मैं ना होता तो तुम चारों में से कोई भी इस कब्र में नहीं आ सकता था, मैं तुम्हारा सरदार, मेरी वजह से तुम यहाँ पे आए हुए हो। तो चारों ने फिर पलट के पूछा मगर तुम हो कौन, अपना तारुफ तो कराओ। उनको नहीं पूछना, हमें और आपको पैगाम पहुंचाना, इसलिए इमाम ये अंदाजे बयान इख्तियार कर रहे। वो एक बार ऊपर का नूर फिर कहता है मेरी वजह से तुम आए नमाज, ऐ रोजे मेरी वजह से तुम आके इस खबर में बचा रहे, ऐ ज़कात मेरी वजह से तुम आकर मरने वाले को अज़ाब से बचा रहे, ऐ हज मेरी वजह से तुम आ रहे और इसको बचा रहे। चारों ने मिलकर फिर पूछा लेकिन आप हैं कौन। एक बार वो नूर कहता है कि मैं वो विलायत अली इब्न अबी तालिब हूं जिसे ये मरने वाला सारी जिंदगी तस्लीम करता रहा। विलायत विलायत यहाँ पे काबिल तवज्जो लफ्ज है। इससे पहले वाली हदीस इस्लाम की बुनियाद बातचीत पर, वहां भी लफ्ज मोहब्बत नहीं आया, लफ्ज विलायत आया। और ये वाली हदीस यहाँ भी लफ्ज विलायत आया। अब ये हदीस खबर के अलावा आपने आइम्मा ताहिरीन की ज़बानी मुख्तलिफ अंदाज से सुनी। मैंने खबर वाली रिवायत का इसलिए इंतखाब किया कि आज शब जुमा है, थोड़ा ये मौजूद भी हो और वो रिवायत आप मुख्तलिफ अंदाज से पैगाम देगा कि नमाजी की नमाज काम नहीं आएगी जब तक कि उसके पास अली की विलायत ना हो, रोजेदार का रोजा काम नहीं आएगा जब तक कि उसके पास विलायत अली ना हो, हाजी का हज काम नहीं आएगा जब तक कि उसके पास विलायत अली ना हो, अदा करने वाले की ज़कात काम नहीं आएगी जब तक कि उसके पास विलायत अली ना हो। यही तो विलायत ने कहा मैं तुम सब की सरदार हूं, मेरी वजह से तुम यहाँ आए हो, अगर मैं इस खबर में ना आने वाली होती तो तुम में से कोई भी यहाँ नहीं
نہیں آ سکتا تھا، دائیں طرف کا ادا کیا تھا، بائیں طرف کا ادا کیا تھا، سراہنے کا ادا کیا تھا، پارٹی کا ادا کیا تھا. ایک جملہ اشارہ کر دے کہ ولایت کہے گا میں سردار ہوں، میری وجہ سے یہاں آئے. تو بہرحال نماز روزہ حج زکات کی ایک اہمیت ہے، وہ چار طرف کے عذاب کو روک رہے ہیں، مگر اہمیت اس وقت ہے کہ جب ولایت کے ساتھ یہ عبادتیں ہوں. اور یہیں پر دو چھوٹی حدیثیں اور سن دی اور پھر میں آخری بات اس سلسلے کی کہہ کر ابھی بھی تمہید کا ایک ٹکڑا رہ گیا ہے، لیکن وہ ایسی تمہید ہے کہ براہ راست موضوع کا حصہ بن جائے گی. دو حدیثیں، ایک آپ نے کل سن لی مگر میں نے ذرا جلدی بیان کی تو کچھ لوگ نہیں سمجھے، اور وہ یہ کہ غدیر خم کا واقعہ ہر ایک کو معلوم. حاجیوں کا قافلہ چلا جوفا کو جگہ، جوفا سے چند کلومیٹر، چند 100 کلومیٹر آگے غدیر خم وہ جگہ ہے کہ جہاں سے پھر الگ الگ راستے پھوٹتے ہیں. مدینے والے مدینے کی طرف، شام والے شام کی جانب، حبشہ والے حبشہ کی جانب. وہاں پہ روکا، قافلے کو روکا گیا. روکنے کے بعد میرے مولا کی ولایت کا اعلان کیا گیا، مگر جب یہ قافلہ روکا گیا تو کل جو میں پڑھ چکا اسی کو ریپیٹ کر رہا ہوں ایک جملہ. تو کس طرح سے روکا گیا؟ حیا علی خیر عمل کا اعلان ہوا کہ آؤ آج بہترین عمل کی جانب تمہیں بلایا جا رہا. یہ بہترین عمل کسے قرار دیا گیا؟ ولایت کو. ولایت کا اعلان ہونے والا. نمازیں تو یہ لوگ پڑھتے آ رہے ہیں، حج تو یہ لوگ کر کے آ رہے ہیں، روزے تو یہ لوگ رکھتے چلے آ رہے ہیں. بہترین خیر العمل، خیر کا لفظ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی سب سے بہتر عمل کے لیے آج تم کو بلایا جا رہا. اور اب اس کو ملائیے ایک اور حدیث، بہت اہم حدیث. یہ اہم ان معنوں میں ہے، ہر حدیث ہے، مگر یہ اہم ان معنوں میں کہ جن لوگوں نے یہ حدیث نہیں سنی بعض اوقات اپنے بھول بنے میں، سادگی میں، لاعلمی ایک عجیب سوال کرتے ہیں. اور یہ سوال مومن کا حق، اچھی بات، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے سوال کرے پھر وہ عمل کرے، لیکن اکثر یہ سوال کیا جاتا اور میں تو اس سوال کا سب سے زیادہ نشانہ بن چکا ہوں. پھر مانو کہ بہرحال میرا بچپنا اور میری جوانی رضویہ سوسائٹی میں گزری، یہ کراچی کا ایک محلہ، اور اس وقت کراچی کے اندر میت کے غسل دینے کی بہت کم جگہ. ایک خارگن کا غسل خانہ تھا، رضویہ کا غسل خانہ. تو ہر نماز کے وقت دو چار نمازیں جنازہ ہوا کرتی تھی، عام حالات تھے. اب آج کل جو دشمنان اہل بیت کی وجہ سے واقعات ہیں، لیکن اس وقت اب جب بھی کسی نماز میں جائیں جو ڈسکشن ہو رہا ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا، لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، اس بڑھاپے میں نہیں پوچھتے تو بچپنے میں آگے کون پوچھتا. لیکن میں اپنے چاروں طرف یہ ڈسکشن دیکھتا. فجر کی نماز میں بحث ہو رہی ہے، 5 آدمی بیٹھے اور بحث ہو رہی. ظہر کی نماز کے لیے گیا 15 آدمی بیٹھے، بحث ہو رہی. مغرب کے لیے گیا 25 آدمی بیٹھے، اور روزہ. اور وہ عجیب بہت ہے، بحث کیا ہوتی؟ بحث ہی ہوتی کہ بھائی نماز جنازہ، ایک عید کی نماز ایسی خوش قسمت نماز ہے کہ سب پڑھ لیتے، بے نمازی بھی پڑھ لیتا. اور ایک جنازے کی نماز ایسی خوش قسمت نماز ہے کہ لوگ ضرور جاتے ہیں، نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں. قبرستان تک آدھے لوگ جاتے ہیں، نماز جنازہ میں سوال. اب بحث کیوں نہیں؟ مولانا اس سے نہیں، میں تو ابھی بچہ ہوں، میں تو جوان ہوں، میں تو بوڑھا ہو کر بھی جاہل ہوں. لیکن جو ہمارے قابل احترام علماء کرام اس سوسائٹی میں رہتے تھے، کوئی نماز پڑھا رہا ہے، کوئی جنازہ پڑھا رہا. مولانا ہمیں تو پتا ہے مرنے والا کون، اگر پتا بھی ہے تو بتانا حرام ہے، لیکن وہ بتا رہا. مولانا ہم اس کی برائی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اب مسئلہ شرعی مسئلہ، ہمیں پتا ہے یہ آدمی بے نماز، ہمیں پتا ہے یہ آدمی داڑھی منڈا، ہمیں پتا ہے کہ یہ عورت بے حجاب ہے، اور ایسی بے حجاب ہے کہ اس کی میت پہ سب رو رہے ہیں، جبرائیل ہنس رہے ہیں. وہ حدیث، اب دیکھیں میں مشہور حدیث سے اشارہ کرتا ہوں. آدھا مجمع سمجھ جاتا ہے، کہ مولانا آگے نہ کہیے گا، میں معلوم ہے آدھا مجمع کہتا تو سمجھ میں نہیں آئے. پیغمبر نے ایک بات پوچھا تھا نا کہ اے جبرائیل، فرشتے کبھی ہنستے یا روتے ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ، فرشتوں میں وہ قوہ شہوانیہ نہیں ہے تو وہ انسانی جذبات کو نہیں، مگر 3 بار روتے ہیں اور 3 بار ہنستے ہیں. اور 3 میں سے ایک بار وہ جب ایسی عورت قبر میں اتارا جا رہا ہو اور اعلان کیا جا رہا ہو کہ بھائی خالی محرم قریب آ کے چہرہ دیکھ لے اور کوئی نامحرم قریب نہ آنے پائے، اور عورت کو ہے کہ ساری زندگی بے حجاب گھر سے باہر نکلی. اب حجابی کی بھی ڈگریاں ہوتی ہیں، تو خالی یہ ہے کہ سر کے بال کھلے، باقی سارا جسم فائدے کے لباس سے چھپا. ایک کو کہ سارا جسم دعوت نظارہ
دیکھ رہا، فرشتے ہنس ہنس کے کہتے ہیں عجیب بات، اب یہ خبر میں جا کے گلنے والی ہے، سڑنے والی ہے، ڈیکمپوز ہونے والی ہے، اس کے قریب قریب رشتے دار بھی اس کا نقشہ دیکھنے کو تیار نہیں ہوگی، تب تو اس کو اتنا چھپایا جا رہا ہے اور ایسا کفن پہنایا گیا اور کوئی نامحرم نہ ہے، اور جب دیکھنے کے قابل تھی تو ساری دنیا کو دعوت نظارہ دی جا رہی ہے، آؤ اور آ کر دیکھو، خاص طور پر ان مردوں کی بات جو اپنے ساتھ اس انداز سے اپنے گھر کی خواتین کو لے کے چلتے ہیں کہ ایڈورٹائز بنتا ہے، لیکن چاہے ٹائم سے پہلے میں نے بہت اوور ڈوز ٹائپ کا انجیکشن لگا دیا تو میں واپس آتا ہوں، میت لوگ رو رہے ہیں سوائے فرشتوں کے جو ہنس رہے ہیں۔ اچھا نہیں ساری عورتیں ایسی نہیں، واقعاً خدیجہ طاہرہ کی ماننے والیاں، فاطمہ زہرا کی کنیزیں، زینب کبریٰ کی بیٹیاں ایسی بھی ہیں جو اسلامی ماحول سے زیادہ غیر اسلامی ماحول میں اپنا حجاب بچا کے چل رہے ہیں، لیکن حجاب ذرا وقت سے پہلے بات چل گئی، بات کیا ہو رہی کہ مولانا ہم کو پتا ہے کہ اس میں کیا خرابی، پھر کوئی اور صاحب آ گیا کہ اس میں شرابی بھی تھا، ارے یہ تو جوا کھیلتا تھا کھلاتا تھا، ارے یہ تو مانا وہ میوزیشین یا سنگر یا گلوکار تھا، وہ سارے حرام ہے، مسئلہ بھی اس طرح نہیں پوچھا جاتا، لیکن خیر اب بات ہو رہی ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھیے نماز جنازہ، ہماری فقہ میں تو نماز جنازہ ہر مسلمان کی واجب ہے، چاہے خودکشی کر کے کیوں نہ مرا، نہیں مولانا مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ کے حاصل لیڈیز کے لیے شاید یہ جملے میرے سمجھ میں نہ آ رہے ہیں کیونکہ لیڈیز عموماً نماز جنازہ نہیں پڑھتی، مولانا نماز جنازہ میں جو جملہ کہتے ہیں اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نزل بک خیرا وانت خیر منزول اللہم انا لا نعلم منہ یقینا الا خیر، اے خدا مرنے والے کے بارے میں ہم کو پتا ہے کہ یہ خیر ہی خیر پر ہے، خیر عربی میں سپرلیٹو ڈگری ہے، خیر کے معنی اچھا نہیں ہے، خیر کے معنی سب سے اچھا، خیر کے معنی گڈ نہیں ہے، خیر کے معنی بیسٹ۔ اب مولانا نماز جنازہ میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے کیسے کریں؟ یہ تو وٹنس بن رہے ہیں نا، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر، یا لا نعلم منہ اگر عورت ہے الا خیر، خدا بندہ گواہی دیتے کہ یہ آدمی خیر ہی خیر پر تھا، بے نمازی ہے کیسے گواہی دی، شرابی ہے کیسے گواہی دی، فاسق و فاجر گناہگار ہے کیسے گواہی دی۔ اب ایک مسئلہ ہر تقریباً ہر دوسرے تیسرے جنازے پہ یہ ڈسکشن ہوگا، اسی طرح مرنے والے کے ساتھ ایک شہادت نامہ رکھا جاتا، 40 مومنین سے اس پہ دستخط کرواؤ تو بہت اچھا، اس میں بھی یہ جملہ ہوتا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ خیر پر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ متقی پریشان انسان پریشان ہو رہا، بلکہ جو مرنے والے کی کیٹیگری کے لوگ ہیں وہ بھی بعض اوقات پریشان ہوتے ہیں۔ مولانا گناہ اپنی جگہ لیکن اللہ کے سامنے کیسے کریں گے خیر؟ ہمیں تو پتا ہے نا، یہ تو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہم دونوں شراب کا ایک ہی جان تو آدھا آدھا شیئر کیا کرتے، اور ہم کیسے کہتے ہیں کہ لا نعلم منہ الا خیر؟ اب ایک سوال، اور اب اس کا جواب بھی بڑا عجیب ہو جاتا ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو بہت، یہ جملہ آپ نے جو ترجمہ کر دیا یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، واقعا ہم کیسے گواہی دیں؟ اللہ کے سامنے تو جھوٹ نہیں بول سکتے، گناہ اپنے گھر کی بات ہے وہ الگ چیز ہے، مگر یہ سوال کسی نے امام معصوم سے نہیں پوچھا، امام معصوم نے جواب دیا مرنے والا علی کی ولایت کو مانتا تھا کہ نہیں؟ کہا بولا وہ تو مانتا تھا، ولایت علی والا تو تھا، کہا کہ جا کے گواہی دو، اس لیے کہ نماز جنازہ میں تم سے مرنے والے کے کردار کی گواہی نہیں مانگی جا رہی ہے، شہادت نامے میں تم سے مرنے والے کے اعمال کی گواہی نہیں مانگی جا رہی، تم سے مرنے والے کے کردار کی گواہی نہیں مانگی جا رہی، تم سے مرنے والے کے عقیدے کی گواہی مانگی جا رہی۔ یہاں خیر سے مطلب وہی حی علی خیر العمل ہے جو غدیر خود میں اعلان ہوا تھا، تم گواہی دیتے ہو اے خدا ہم جانتے ہیں کہ یہ شخص خیر پر تھا، یعنی ہم جانتے ہیں یہ شخص علی کی ولایت اپنے دل میں رکھے گیا، اس سے بہتر خیر اس کائنات میں کوئی نہیں، اور یہ اتنا اہم خیر، اتنا اہم خیر۔ ابھی جملہ میں بہت بڑا کر گیا، لیکن قرآن کریم کی آیت اور میری گفتگو آج اختتام کو پہنچی، قرآن کریم کی آیت وہ ہم کو اس مسئلے کی سب سے بڑی دلیل بن کے ملتی کہ دیکھیے ولایت اتنا اہم مسئلہ ہے، ولایت
البتہ جیسا میں نے پہلے دن کہا تھا آج پھر ریپیٹ کروں کہ علی کی ولایت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب پہلے رسول کی ولایت سمجھ میں آئے، کیونکہ رسول نے کہا من کن تو مولا، پہلے اپنی ولایت بتائی، اور رسول کی ولایت اس وقت سمجھ میں آئے گی جب پہلے اللہ کی ولایت سمجھ میں آئے۔ یہ ولایتوں کا سلسلہ لیکن مکمل ہوا علی کی ذات پر، اور پھر یہ چلا 12 اماموں تک، اور غیبت میں آگے فقیر کی ولایت لے کے علی کی ولایت غدیر خم میں جب اعلان ہوا، میں نے کہا نا یہ بہترین عمل بنا۔ اب آئیے آخری بات کہہ کے آج کی گفتگو ختم کروں، اور کل سے انشاءاللہ واٹ از ولایت، وہ ولایت ہے کیا، جس میں 3 دن سے اس کی اہمیت بتانے کی کوشش کر رہا۔ یہ غدیر خم کے میدان ولایت علی کا جب اعلان ہو رہا، اس وقت توحید پروردگار آ چکی تھی، اور 23 سال سے رسول اللہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس وقت نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچ چکا، قرآن تقریباً ایک آدھ آیت کو چھوڑ کے مکمل ہو چکا، سارے فروع دین آ چکے، ساری شریعت آ چکی۔ خطبہ غدیر میں رسول کا ایک جملہ کہ میں نے تمہیں ہر وہ چیز بتا دی جو تمہیں اللہ سے قریب کرتی، سارے واجبات مستحبات، اور ہر وہ چیز بتا دی جو تمہیں اللہ سے دور کرتی، سارے حرام اور مکروہات آ گئے، پوری شریعت بھی آ چکی ہے، توحید آ گئی، رسالت آ گئی، قرآن آ گیا، شریعت آ گئی، حلال حرام آ گیا، نماز روزہ آ گیا، زکات اور جہاد آ گیا، اور حج آ گیا، سب آ گیا، مگر ابھی دین مکمل نہیں ہوا۔ ابھی تک دین کو نامکمل کہا جا رہا، توحید کے آنے کے بعد بھی دین نامکمل، رسالت کے بعد بھی دین نامکمل، قرآن کے بعد بھی دین نامکمل، حلال و حرام کی شریعت کے بعد بھی دین نامکمل ہے، عبادتوں کے بعد بھی دین نامکمل ہے، نماز اور حج کے بعد بھی دین نامکمل ہے۔ ادھر اعلان ہوا علی آج سے تمہارا ولی ہے، من کنت مولا وھذا علی المولا، ادھر جبرائیل آیت لے کے آئے الیوم اکملت لکم دینکم، دین اب آ کے کامل ہوا، توحید پہ کامل نہیں ہوتا، رسالت پہ کامل نہیں ہوتا، عبادتوں میں کامل نہیں ہوتا، قرآن پہ کامل نہیں ہوتا، دین کامل ہوتا ہے جب علی کی ولایت کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ ولایت علی تسلسل رسالت محمدی کا، لیکن کامل کب ہوگا جب اعلان ولایت آئے گا۔ تو یہ ولایت وہ اہم ترین فریضہ کہ اگر قرآن کی جس آیت میں میں نے بات شروع اس کو اس آیت سے ملایا جائے جس میں میں نے بات ختم کی، دونوں غدیر خم کی آیت تھی، پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی وہ غدیر کے شروع میں آئی، ابھی جو آیت میں نے تلاوت کی غدیر کے آخر میں آئی، کہ اگر دونوں کو ملایا جائے کہ اے رسول یہ اعلان تم نے نہ کیا تو گویا رسالت کو کوئی پیغام نہ پہنچایا، اس لیے کہ آدم نامکمل دین لا سکتے ہیں، توہین نہیں کر رہا، نوح نامکمل دین لا سکتے ہیں، ابراہیم عیسیٰ موسیٰ نامکمل دین لا سکتے ہیں، پیغمبر کا فریضہ ہے مکمل دین لانا۔ تو جب تک کہ ولایت یعنی ولایت کا پیغام نہ آئے گا دین نامکمل رہے گا۔ لیکن یہ ہے کیا چیز ولایت؟ کیا ہم اور آپ جو اپنی جگہ محبت، عقیدت، ولایت سب کو ایک جیسا سمجھ رہے ہیں، یہ خیال صحیح ہے؟ نہیں، یہ خیال صحیح ہے۔ محبت الگ کی چنانچہ بعض غیر مسلموں میں بھی محبت سے اہل بیت ملے۔ علی کی شخصیت ایک ردی و معنی شخصیت، جیسے گریک مائتھولوجی کے ہیرو ہوتے ہیں ان سے بڑھ کر میرا ہو، کتنے غیر مسلموں نے علی کی عظمت کو مانا۔ عقیدت، حسین سے کتنی عقیدت، بعض شرک کرنے والے بھی کرتے ہیں اور کس انداز سے حسین کا ماتم بھی کرتے ہیں۔ ولایت کچھ اور چیز، محبت